کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام تہذیب ازاں کے زیر عنوان ہم گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے۔ علامہ صاحب کا تعارف یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں نے بچپن سے علامہ صاحب کا نام سنا مجالس میں۔ علامہ صاحب نے ہمیشہ عوام کے مسائل میں عوام کے ساتھ رہے۔ قومیات کے حوالے سے جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں اس میں علامہ صاحب کی رہنمائی ہمیں حاصل رہتی ہے۔ تو میں بس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضور سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بڑی مہربانی۔ جیسا پہلے عرض کیا میں نے کہ ہماری گفتگو تہذیب ازاں۔ علامہ صاحب میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ بنیادی طور پہ عزاداری کی تہذیب ازاں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ عزیز محترم، اس سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کو اس دور میں یہ تہذیب ازاں یاد کیسے آ گئی؟ جب ہم تہذیب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں کہ اور لوگوں سے بتا رہے تھے تہذیب یہ ہوتی تھی، تہذیب یہ ہوتی تھی، عزاداری کی تہذیب یہ ہوتی تھی۔ تو اب تو بچوں کو اکثر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تہذیب کے معنی کیا ہے، تہذیب کہتے کسے ہیں، بالکل بالکل، اقدار کیا ہیں، ہماری قدریں کیا تھیں، ہماری اقدار کیا تھی، ویلیوز کیا تھی۔ دیکھیے تہذیب ازاں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تہذیب ازاں کیا ہے، تو ہمیں واقع کربلا کے ساتھ ہی ایک تسلسل ملتا ہے کہ کس طرح سے اس واقعے کو زندہ رکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تہذیبوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، جو تہذیب طاقتور ہوتی ہے نا وہ تہذیب زندہ رہ جاتی ہے۔ جو تہذیب اپنی طاقت کھو دیتی ہے وہ تہذیب ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ یہ تہذیب پہلے سمجھ لیں ہمارے بچے جوان کے تہذیب کہتے کسے، یہ صدیوں میں وجود میں آتی ہے۔ بے شک۔ مثلا دیکھیں ہندوستان کی ایک تہذیب تھی، اب تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، تھی، وہ ہزاروں سال میں بنی۔ جی ہاں۔ جب یہاں سول وار خانہ جنگیاں شروع ہوئی اور دوسرے حملہ آور آنے شروع ہوئے، یہاں کے وہاں کے آریہ آنے شروع ہوئے اور دوسری نسلیں آنی شروع ہوئیں افغانستان سے اور ان علاقوں سے جن کے کچھ بھی نام رہے ہوں ماضی میں، آنا شروع ہوئے، سینٹرل ایشیا سے آنا شروع ہوئی طاقتیں، وہ کیا ہوا، ان کی تہذیب اور وہ تہذیب مرج ہو گئی کیونکہ وہ طاقتور تھے۔ ان کی تہذیب میں ان کی تہذیب کہیں کھو گئی، بس اس کے آثار کہیں ہمیں کتابوں میں سنسکرت وغیرہ میں ادھر ادھر کی مذہبی کتابوں میں، اچھا تہذیب ملے گی کہاں؟ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ملے گی، کیونکہ اس زمانے کا بتائے گی کہ اس زمانے کے عقائد کیا تھے۔ عقائد سے ہمیں تہذیب کو نکالنا پڑتا ہے جناب۔ اسی طرح یونانیوں کی، اب یونانیوں کی تہذیب تو وہ نہیں رہی نا، اب تو یورپ کا ایک حصہ ہے، جو یورپ کا کلچر ہے، اس کلچر میں وہ زندگی گزارے جو موجودہ کلچر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ ویلیوز بدلتی چلی جاتی ہیں، وہ ویلیوز ان کی بدل رہی ہیں، اقدار ان کی بدل رہی ہیں اس میں، بالکل کیونکہ وہ طاقتور جب ان پر حاوی آئے ان کی تہذیب ختم ہو گئی۔ ریڈ انڈینز کی جیسی بھی تھی مگر ایک تہذیب تھی، وہ ختم ہو گئی کیونکہ طاقتور جب غالب آتا ہے۔ کمال یہ ہے، تفصیل میں تو بعد میں جائیں گے، ابھی تو ہم صرف تاریخاً بتا رہے تھے تاکہ ایک اشارہ دے، مصر کی تہذیب یہ سب ختم ہو گئی نا تہذیب۔ اس کا کمال یہ ہے عزاداری کا کہ ہزاروں اتار چڑھاؤ کے باوجود، عروج و زوال کی داستانوں کے باوجود، قتل و غارت گری کے باوجود، یہ تہذیب کبھی بھی دوسری تہذیبوں کی طاقت میں یا اس کے نیچے آ کے زوال پذیر نہیں ہوئی۔ بے شک۔ یعنی کوئی تہذیب اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ بتا دیں، فارمولہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ اگر اس تہذیب کا تعلق کسی زمین سے ہوتا نا، یہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کا تعلق ایران سے ہوتا، یہ ختم ہو چکی ہوتی۔ اتنے حملوں، جتنے حملے کسی پر ہوئے ہی نہیں نا، اتنے حملے تو رومن امپائر پہ نہیں ہوئے، قیصر و کسریٰ کی جنگوں میں نہیں ہوئے، مصر میں نہیں ہوئے، جتنے حملے عزاداری پہ ہوئے۔ اگر یہ کسی زمین سے تعلق رکھتی یہ ختم ہو جاتی۔ ایران سے اس کا تعلق ہوتا، ختم ہو گئی ہوتی۔ بابل نینوا کی سرزمین عراق سے ہوتا، ختم ہو گئی ہوتی۔ ہندوستان کی سرزمین سے ہوتا، ختم ہو گئی۔ نہیں، عزاداری تہذیب، اس کا عزاداری کا تعلق کسی سرزمین سے نہیں تھا، یہ صحیح معنی میں آفاقیت رکھتی تھی۔ ہم عموماً بعض چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آفاقی
فکر ہے یہ، وہ اصل میں آفاقی فکر جو ہے وہ عزاداری کی ہے، کربلا کی، کیونکہ اس میں آفاقیت تھی، لہٰذا کوئی جگہ جس جگہ بھی ظالم تھے وقتی طور پہ وہ اثر انداز تو ضرور ہوئے، لیکن وہ عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ اپنے اندر اتنا، وہ بعد میں بتائیں گے کہ کیا سسٹم ہے اس کا، وہ تہذیب ہے کیا، لیکن یہ اتنی مضبوط تھی، اتنی اس میں جان تھی، قوت تھی، روح تھی اس میں کہ یہ دنیا میں پھیل گئی. جب پھیل گئی تو جہاں کا بھی کلچر تھا کچھ نہ کچھ اس نے اس کلچر کو لیا. بالکل. لیکن اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ فرق ہے نا. عربوں کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایرانیوں کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے کبھی کبھی ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، کہتے ہیں وہاں یہ کیا ہوتا ہے، وہاں کیا. ارے آپ اسی ہندوستان میں دیکھ لیجئے، ہر 300 سال کے بعد، یعنی مرکز وہی ہے، اصولی چیز وہی ہے، عزاداری. لیکن کچھ نہ کچھ اس نے ایڈاپٹ کیا. مثلا ہم سندھ کی مثال لیں تو سندھ میں جیسے زلجنا ہے نا، یہاں ہر جگہ ہے زلجنا، لیکن ایران عراق میں تو نہیں ہے صورت میں. لیکن ہماری سندھ کی سرزمین پہ، سندھ سے یہ پورے ہندوستان میں متعارف ہو، لیکن آج بھی جو یہاں پر ہے ویسا بالکل تعزیہ داری کا کلچر ہے. تعزیہ داری وہاں بھی ہوتی ہے مگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے. ہندوستان میں جو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تو یہ کیونکہ وہاں رچ بس گئی لوگوں کے مزاج کے مطابق، جو مطلب شرک اور بت پرستی کی چیزیں تھی وہ باہر نکال دی، اس نے پھینک دی نکال کے. اچھا، اور اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اطمینان رکھیں، عزاداری میں ایک ایسا اپنی قوت ہے کہ جو چیزیں غیر فطری اس میں داخل ہوتی ہیں عزاداری اس کو باہر نکال دیتی ہے، مصنوعی چیزوں کو نکال دیتی ہے. جو چیزیں رہنے کے قابل ہوتی ہیں وہ چیزیں اس میں اس لیے اس تہذیب کو کوئی مٹا نہیں سکا. اثرات ضرور آئے غلط، جس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے، وہ آئے جن پر کا مقابلہ بھی کرنا ہے، جن کو اور کرتے رہے تاریخ میں. لیکن کیونکہ یہ وہاں سے اس کی جڑیں ہیں اور اس میں آفاقیت ہے، پیغام میں آفاقیت. پیغام کسی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا نا کربلا کا، وہ پیغام ہے پوری انسانیت کے ساتھ. تو امریکہ چلا جائے، افریقہ چلا جائے، کہیں چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، ہندوستان چلا جائے، آذربائیجان چلا جائے، کہیں چلا جائے، وہ اصل پیغام کیونکہ موجود ہے. لہٰذا مخالف اور باطل قوتیں بری طرح سے ہمیشہ ہر دور میں ناکام رہی کہ اس کی تہذیب کو ختم کریں. بالکل. اب اس کے بنیادی ہماری جو تہذیب اعضاء ہے، اس کی بنیادی، مجھے ابھی ایک ہلال بھائی کا شعر میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ عزاداری کی ہماری جو بنیادی تہذیب جو آج ہم دیکھیں اب عزاداری یقیناً میں بات کروں گا کہ تہذیب جو ہے وہ زیب ممبر ہونے والے حضرات ہمارے علماء ذاکرین اور زیر ممبر سامعین دونوں کا حصہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بنیادی تہذیب کیا ہے، تاکہ پھر ہم اس کے بعد اگلے اس میں آئیں گے. اب میں نے جیسے اشارہ کیا تھا، اب ہم آتے ہیں اس میں. ابھی تو ہم صرف یہ بتا رہے تھے کہ تہذیب باقی کیسے، اور تہذیبیں ہے کیا، تہذیبیں کیا ہوتی ہیں. زمین سے تعلق ہو تو تہذیبیں پامال ہو جاتی ہیں جب طاقتور ان پر حملہ آور ہو، پھر ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر ابن خلدون ان کو لکھتا ہے، پھر آج کے زمانے میں ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں یہ تھا ماضی تھا. عزاداری کو کسی نے ماضی نہیں کہا. بے شک. اچھا، اب آئیے، سب سے جو اہم عنصر ہے عزاداری کا، سب سے اہم جو انسان کے دل و دماغ پہ حکومت کرتا ہے وہ ہے ممبر. بے شک. اس ممبر کے لیے ہم مقدمات بناتے ہیں. بالکل غیر فطری طور پہ ہم نے ان مقدمات کو بنایا کہ ممبر کی بات پہنچانے کے لیے مقدمات، جیسے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بعد تو نہیں ہے، تو وہ مقدمات کہلاتی ہیں یہ چیزیں. تو اب ممبر اصل چیزیں کیا ہے؟ ممبر. اب چاہے اس پہ مرثیہ خوانی کی جائے، پہلے تو مرثیہ خوانی کی مجالس ہوتی تھی، تاریخ ہے یہ، لیکن اہم وہی ہے، اس میں سارا پیغام ہوگا نا، کربلا اس میں بیان. اس کے لیے مقدمات بننے شروع ہوتے ہیں، بناتے ہیں نا. سوز خوانی ہوتی ہے، مرثیہ ہوتا ہے. اب سلام الگ سے ہو گیا، ورنہ وہ سلام مرثیہ خوانی کا ہی حصہ ہوتا تھا. اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ تو ضرور بتا دیں گے ابھی، لیکن پھر صحیح. لیکن بہرحال اب وہ سلام الگ سے، ورنہ وہ اسی سوز سلام مرثیہ اسی کا حصہ ہوتا تھا. آج سے 50 سال پہلے تک، 50 سال پہلے یہ ایک سلام کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ بھی ایک خیر اچھی چیز ہے، جو میں نے کہا نا، جو اچھی چیز ہوگی وہ عزاداری لے لے گی، وہ اڈاپٹ کر، اچھی چیز ہے. آگے اس میں آگے تو وہ ہوتا تھا اصل، یعنی وہاں سے، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا جو پیغام چاہتا ہے، اس پیغام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ واقع کربلا کے بعد ہے نا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب، ہے نا، جناب شریکت الحسین کہا جاتا ہے، ثانی زہرا سلام اللہ علیہ. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ممبر کا تقاضا کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے، خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ
سننے کے لیے آمادہ ہو، اس کی گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہو، مخالفین کا مجمع نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، ماحول سازگار ہو، ماحول اس کے لیے سازگار ہو۔ بالکل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی خطیب بھی یہ دیکھتا ہے کہ آج کل کی بھی یہی بات ہے، ہمیشہ سے خطیب یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ جی، صحیح بات بھی کرنا ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق کرتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں، اٹھ کے چلے جائیں، میری بات نہ سنیں۔ یہ عام خطیب کی ہے کہ بھئی ہوا کا رخ دیکھ کے خطابت کی جائے، ہوا کا رخ۔ جی، لیکن ہاشمی خطابت کی تہذیب کچھ اور ہے۔ اب میں ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں ہمارے بچے جوان سن رہے ہوں گے، نئے پڑھنے والے بھی سنیں گے، ان کو میں یہ گوشہ ان کے سامنے روشن کر چاہتا ہوں۔ یہ ہے عام خطابت جو میں نے پہلے بتائی نا، اس کے پیچھے سے دو ہاشمی خطابت کا جوہر یہ نہیں ہے۔ ہاشمی خطابت کا جوہر ہے حق بیانی۔ بے شک بے شک، کہنا کیا ہے؟ ماحول کوئی بھی ہو، ہاشمی خطابت کا جوہر، اب ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں بات کو کہ ہاشمی خطابت کا جوہر ہوا کے رخ پہ چلنا نہیں ہے، ہوا کے رخ کو بدلنا ہے۔ کیا کہنا، بے شک۔ اور آپ جناب ہاشم، ہاشمی کہا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ہاشم کی خطابت، ان کا بیان، اب میں ان پہ پڑھنا شروع کروں تو مجھے کئی گھنٹوں پر چاہیے جناب ہاشم پر، اتنا ناچیز کا بھی مطالعہ ہے جناب ہاشم پر، اور جناب ہاشم کے اجداد کا بھی یہی حال تھا۔ خطابت ان کا جو کہ ایسی خطابت ہوتی تھی کہ باقاعدہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے تو جانور اپنی جگہ رک جاتے تھے، اللہ اکبر، پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سروں پہ طائر بیٹھے اڑ نہ جائے، ہل نہیں سکتا تھا کوئی۔ بالکل، یہ تھی ہاشمی خطابت۔ اس ہاشمی خطابت کا جوہر کہاں کھلا؟ جی، کوفے اور شام کے بازاروں میں، درباروں میں۔ بالکل، ایک خاتون علی کے لہجے میں خطاب کری، بے شک۔ مجمع کس کا ہے؟ مخالفین سب کا۔ دشمن۔ ایک پہلا سبق جو دے دیا ثانیہ زہرا نے اور جناب امام سجاد علیہ السلام نے، دونوں ہستیوں نے پہلا سبق دے دیا کہ مجمع کو نہ دیکھو، یعنی لوگوں کے مزاج کو مت دیکھو۔ ٹھیک، آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا مزاج، جی، لوگوں کے مزاج کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہوتا ہے، پہلا سبق یہ، اور یہی سے وہ کہتے ہیں حق بیانی آگے بڑھی۔ اب وہ میثم تمار ہوں یا عمار یاسر ہوں یا جناب ابو ذر ہوں، جناب مقداد ہوں، جناب سلمان ہوں، سب کو آپ دیکھیں کہ جو علی کے اسکول کے ہیں نا، علی کے مدرسے کے ہیں، وہاں یہ حق بیانی ملتی ہے۔ بالکل ملے گی۔ عزاداری جو اب تک باقی ہے، تو کیوں وہ پہلا سبق جو تہذیب ہے ہماری، وہ تہذیب یہ سکھاتی ہے۔ تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ آپ کا بیان خوبصورت ہو، اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو، آپ کے پاس ادبیات بھی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ ادبیات کس کے پاس ہے؟ وہ سکھا رہے ہیں ان کے۔ آج بھی خطبات دیکھ لیجیے، کوئی ان کے مقابلے میں کہتے ہیں نا کہ تحت کلام البشر، تحت کلام اللہ فوق کلام البشر، کوئی انسان ایسا خطاب کلام کر نہیں سکتا، اللہ کے کلام سے نیچے ہے، باقی بشر کے کلام سے اوپر ہے نا۔ اب وہ بتا رہے ہیں نا کہ خوبصورتی، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا چناؤ ہے، کم الفاظ میں زیادہ مطلب کو کیسے بیان کیا جائے نا، یہ تمام چیزیں ہیں، تمام چیزیں پہنچانی ہیں جناب۔ سب سے پہلا سبق تو دے رہے ہیں نا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ اچھا، اور پھر سننے والوں کے لیے، اب وہاں تو مخالفین کا مجمع تھا، وہاں اس کے باوجود ان پہ سحر طاری ہو جاتا تھا نا، سحر طاری۔ دیکھیے وہاں تو ایسا بھی وقت آیا کہ خطیب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے سننے والوں کو دیواروں سے سر ٹکرانے پہ مجبور کر دیا ہے نا۔ یہ خطاب، یہ جو میں بتاتا ہے ہاشمی خطابت یہ ہے، بالکل۔ پہلے ذہن میں یہ رکھے آدمی کہ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے حق بات کرنی ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ اچھا، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس لالچ نہ ہو۔ بالکل، جہاں لالچ آ جائے گی، کسی بھی قسم کی لالچ ہو، اس کے لیے چاہے وہ ہزاروں تعویلیں گھڑ لے اپنے لیے۔ بالکل، تعویل کا تو آج کل آپ کو بازار گھر میں ہر ایک اپنے کام کے لیے ہزاروں تعویلیں رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ہم جو بات کریں وہ یہ کریں کہ جب یہ بیان کب ہوتا ہے؟ جب کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بالکل۔ اب جو سننے والا ہے یا جس نے اہتمام کیا ہے، میں نے مثال دے دی، وہاں نہ کوئی اہتمام کرنے والا تھا نہ سننے والا تھا۔ بالکل بالکل، وہاں تو اہل بیت نے ایک درس دیا کہ کبھی بھی مجلس جب کرو، جب بیان کرو، جب خطاب کرو، فضائل بیان کرو، مصائب بیان کرو، حق کے راستے سے نہیں ہٹو۔ بالکل، یہ پہلا سبق ہے، اسی چیز نے بچایا ہے، اسی چیز نے۔ بے شک۔ اب آ جائیے سننے والوں کی طرف، اب ہم ذرا آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کربلا تک کیا تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے۔ بالکل، مجلسی تہذیب کا آغاز کس نے کیا؟ جی، یہ بھی ایک تاریخی نقطہ ہے، یاد رکھیں گے لوگ۔ یقیناً
سنا ہوگا لوگوں نے، لیکن ہم اس کو ایک تسلسل میں لانا چاہ رہے ہیں. بالکل. دیکھیے مجلس کربلا میں ہوئی، مجلس کوفے میں ہوئی، مجلس شام میں بھی، مجلس سب جگہ ہوئی، مجلس خانہ کعبہ میں بھی ہوئی. امام سجاد علیہ السلام دعاؤں کی صورت میں نا، دعائیں جو صحیفہ سجادیہ دعاؤں کی صورت میں ان کہا جاتا تھا سلسلہ. مدینے میں ہوئی، بازار سے گزرتے تھے، قصاب کی دکان کو دیکھا، مصائب پڑھ دی ہے نا، پانی کو دیکھا سامنے، مصائب پڑھ دیے. تو مجلس تو ہوتی تھی، اس سے بحث نہیں کہ مجلس تو ہوتی تھی. نہیں، فرش ازا، جی ہاں، تہذیب ازا کس نے سکھائی؟ یہ بھی معصوم سکھا کے گئے. بے شک. میں نے ابھی آپ کی خدمت عرض کیا نا کہ اصل مقصد ہے وہ بیان، جی ہاں، ہے نا اصل مقصد. یقیناً. تو یہ موقع کس امام کو ملا؟ چھٹے امام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام. جب وہ مدرسہ جو قائم کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھا دیں مختصر اپنے عزیزوں کو. سوال یہ کہ چوتھے امام 35 سال خون کے آنسو روتے رہے، ہے نا، گریا، اور ہے حقیقت بھی آپ روتے ماتم کا. پانچویں امام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پانچویں امام بھی تو کربلا میں تھے. جی ہاں، تھے نا 5 سال. بالکل. چھٹے امام نے یہ نہیں کیا. ٹھیک. یہ ہمیں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. کربلا کی آبیاری، جی، کربلا کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا چوتھے امام کو، کیونکہ وہ زمانہ تھا خوف، جی ہاں، دہشت، واقعہ ہو کے نپٹا تھا فوراً، اور نہیں کوئی نقل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا نا. بالکل بالکل. لہٰذا امام نے اس مصائب کی صورت میں وہ ذمہ داری، وہ کربلا ہے چوتھے امام کی. بے شک. یہ کربلا ہے کہ واقعی کربلا کو زندہ رکھا جائے. جناب. لہٰذا اپنے آنسوں سے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ نیو ڈالی، بنیادیں مضبوط کر دی کربلا کی. بنیادیں، عمارت نہیں بنی ابھی، بنیادیں مضبوط کر دی کربلا کی. اب 5ویں امام کا کام اس سے آگے کا ہے. جناب، بالکل بالکل. ان بنیادوں پر 5ویں امام جانتے کہ اچھا 2 اماموں کو موقع ملا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. درس تدریس کا، فقہ جعفریہ، فقہ محمدی، فقہ الفی اسی دنوں میں وجود میں آئی نا. تو 5ویں امام نے فوراً مدرسہ بنایا. یعنی کربلا قیامت تک کے لیے ہمارے مدارس کی بنیاد ہے. اسی لیے وہ مدرسے کمزور ہیں ہماری نظر میں. ان مدرسوں میں کوئی جان ہی نہیں جن کی بنیاد کربلا نہیں. ہمارا عراق ہو، ایران ہو، کہیں دنیا میں چلے جائیے، مدرسوں کی بنیاد کربلا ہے. کربلا کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اس کا ثبوت جب یہ، کیونکہ زمانہ ایسا تھا کہ بنی امیہ بنی عباس کی جنگ شروع ہو گئی، 5ویں امام کو موقع ملا، چھٹے امام نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا. 5000 تک شاگرد ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ 5000 مبالغہ نہیں ہے، 3000 سے زیادہ شاگردوں کے تو نام موجود ہیں کتابوں میں. بالکل. کئی نے تو 4000 تک کے نام لکھے ہیں باقاعدہ. شاگرد بنا دیا بڑا. اب جب یہ بن گیا تو اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کربلا بنیادیں سارے مدارس کی. اب امام ہفتے میں ایک دن، کوئی بھی دن، جیسے ہم لوگ بدیہ جمعرات مقرر کر لیتے ہیں، کوئی بھی دن ہوتا ہے ایسا تاریخ میں موجود ہے. تو امام اس روز سرداب جیسے بنے ہوتے ہیں، اس میں سرداب ہوتے تھے گرمی سردی سے بچنے کے لیے، مجلس کا انعقاد کرتے تھے اور کسی بہترین پڑھنے والے کو بلاتے تھے. اچھا. شاعر کو ٹھیک بلاتے تھے. اسے معلوم تھا کہ مجھے کیا کلام کہنا ہے، اور پھر معصوم کے سامنے پڑھا رہا ہے. جی ہاں، کتنی بڑی بات. بالکل بالکل. اچھا، اب وہ سارے شاگرد متوجہ ہوتے تھے نا کیا ہے، اس بہانے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی کربلا کیا ہے. بے شک. قبلہ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد قائم ٹی وی کے ساتھ رہیے. شکریہ. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ مجلس کا آغاز کیا ہے اور ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ مجلس کا کس طرح اہتمام کیا. علامہ صاحب جی، اب میں آپ کو خدمت پیش کرتا کہ معصوم نے کیا طریقہ سکھایا. فرش ازا بچھا دیا گیا، ممبر رکھ دیا گیا. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں ممبر پہ جو آج کل بیٹھ رہی ہیں، بیٹھیں گے ہمیشہ، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ممبر کی عظمت کیا ہے. بے شک. ممبر پہ کس کو بیٹھنا چاہیے، ممبر پہ کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل. عظمت کیا ہے، یہ مذاق نہیں جی، یہ شوخی نہیں. وہ ممبر جو ممبر رسول کہلاتا ہے، شبیہ ہے نا. جی ہاں، رسول کی شبیہ ہے، ممبر رسول کہلاتا ہے. وہ ممبر جو ممبر سلونی کہلاتا ہے. جی. یہ ممبر، یہ آخری سیڑھی کہاں کی، وہاں بلندی، معراج پہ جا رہا ہے انسان. بے شک.
یہ ممبر وہ عظمت دے رہا ہے کہ آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ نیچے بیٹھے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہیں. جی بالکل. یہ ممبر آپ کو یہ عظمت دے رہا ہے کہ کسی بھی فیلڈ کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، وہ نیچے بیٹھا ہے، آپ اوپر بیٹھے. بالکل. اس لیے پہلے زمانے میں ہر آدمی ممبر پہ بیٹھتا بھی نہیں تھا. بالکل بالکل ایسا. جانتا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا. ممبر پہ بیٹھنا کتنا بڑا. اور جس کو امام بٹھا رہا ہو، کیا کہ امام یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی عظیم جگہ ہے جہاں جو میں تجھے دے رہا ہوں. جی. اور خود معصوم فرش فرش پر ہے. بالکل. یعنی یہ تہذیب سکھائی کمال کہ بانی مجلس کوئی بھی ہو، یہ شرف کس کا ہے؟ جو ذکر حسین حسین کا. ذاکر حسین کا کیا مرتبہ؟ یہ ذاکر حسین کا مرتبہ امام سکھا. بالکل. یہ تہذیب میں آ گیا نا جناب. یہ پہلا سبق دیا بے شک. کہ پہلے ذاکر حسین کی عظمت لوگوں کو بتائی. یہ ذاکر حسین کی عظمت ہے، شاعر ہے وہ، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ وہاں بیٹھے گا. جی ہاں. اور امام معصوم، اس میں کوئی ناراضگی والی بات تو نہیں. جی بالکل. اس میں کوئی جھگڑے فساد والی بات تو نہیں. میں کوئی پہلی بار کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں. معلوم ہے نا سب کو. یہی سب کتاب. اور صرف نہیں، دوسری تہذیب سکھائی کہ بانی مجلس کا کام کیا ہے؟ ہر مجلس میں آنے والے کا استقبال کرنا. بے شک بے شک. اس لیے آپ دروازے پہ بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آ گئی بات. آج بھی جو پرانے بانی اعضاء ہیں جو جانتے ہیں، اس تہذیب کو جانتے ہیں، وہ دروازے پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو مجلس میں آ رہا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اس کا استقبال کریں. بالکل. یہ کس نے سکھایا؟ خود معصوم نے سکھایا نا. بے شک. کہ آپ دروازے پہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کی، اس کے لیے تو بڑے بڑے واقعات ہیں. نالین رکھی ہیں، اللہ اکبر. غیر معصوم وہاں بیٹھے. کیوں؟ تاکہ جو آنے والا ہے، دو باتیں اس میں. ایک انکساری سکھا رہے ہیں ہمیں، وہ تو معصوم ہے بالکل، لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں یقیناً کہ تم کتنے ہی بڑے آدمی ہو، کتنے بڑا اہتمام کرو، تمہارا مقام یہ ہے کہ عزاداران حسین کے قدموں میں بیٹھو. کیا کہنا. بے شک. سکھا رہے ہیں ہمیں. وہ تو معصوم ہے، اس کا منصب، اس کا مرتبہ تو ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں جانتے ہیں ہم سب کیا ہے. بالکل بالکل. وہاں بیٹھے ایک چیز کیا سکھا رہے ہیں؟ استقبال کر. جناب بالکل. جو بھی آئے گا اس کا شکریہ اور اس کا دوسری چیز کہ نہیں، مقام یہ ہے کہ میں وہاں بیٹھوں. اور اس کے لیے بڑے بڑے واقعات ہیں. وہاں آپ تشریف رکھتے تھے بالکل دروازے. لوگ حیران بھی ہوتے تھے لیکن امام وہاں سکھایا. بالکل. وہ سلسلہ جاری ہوا آگے تک. اب وہ وہاں سے واقعات بیان کر رہے ہیں شاعر. جی. اب ظاہر کہ امام کے سامنے بیان کرے گا تو کتنی احتیاط سے بیان کرے گا. بالکل بالکل. وہیں سے مصائب میں بین داخل ہوا. ٹھیک. یہ آج ایک غلط فہمی اور دور کر دے لوگوں کی. مصائب کی جب روایات پڑھی جاتی ہیں تو بعض لوگوں کو بہت اچھا، بعض تو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ واقعی وہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے بھائی، کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. بالکل. نہیں، ایک ہوتا ہے بین. جی ہاں. جیسے نوحے میں ہوتا ہے نا، مرثیے میں بین ہوتا ہے. جی جی. ہر چیز حقیقت واقعہ نہیں ہے. بے شک. لیکن بین، جیسے خدا نہ کرے کسی گھر میں جوان کی میت ہو جی تو ماں جو بیان کرے وہ جھوٹ تھوڑی بول رہی. بالکل. وہ بین کر رہی، اس کے دل کی آواز ہے. جی ہاں جی ہاں. کہ میرا بچہ چاند کا ٹکڑا تھا، میرا بچہ یہ تھا، میرا بچہ وہ تھا، یا میرا بچہ ہوتا تو میں اس کے سہرا باندھتی، میں اس کے چاند سے دلہن لیتی رہے نا. یہ نو ہے، وہ ارمان ہے بیان کرے. یہ سلسلہ بھی جبھی شروع ہوا. یہ دوسرا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. وہاں نہ چلے جائیے، ایسے واقعات پڑھنا نہ شروع کر دیے گڑھ کے اپنی طرف سے کہ جن سے احانت کا پہلو نکلتا ہو. بے شک. لیکن نہیں، بین تو ہوئے نا کربلا. جی ہاں بالکل. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بین کیے. جی ہاں. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا بین ہے. مرثیے کی صورت میں بین ہے، وہ سب بین موجود ہے. بالکل. اس پہ بولیں تو ایک الگ پروگرام چاہیے. بین ہے. اسی طرح چھٹے امام حج کے دنوں میں، کیونکہ وہ جھگڑا چل رہا تھا نا، آزادی تھی. جی جی جی. رٹ تو تھی نہیں کسی حکومت کی. اب کیا کہیں، کس سے تشبیہ دیں. اور بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہاں معلوم نہیں تھا حکومت کی ریٹ ہے کہ نہیں. لیکن خیر، اس زمانے میں ریٹ نہیں تھی، لڑائی چل رہی تھی. تو امام کے خیمے لگتے تھے. اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. یہ مجلس کی سنت جو ہم 9 ذی الحجہ کو وہاں کرتے ہیں مجلس عرفات کے میدان میں، یہ امام صادق علیہ السلام کی سنت ہے. آپ وہاں مجلس برپا کرتے تھے. وہ ایک دن نہیں، جتنے دن آپ رہتے تھے. جی جی جی. اور وہ پھر نیاز کا سامان ہوتا تھا، نظر و نیاز تیار کی جا رہی، دعوت دی جاتی تھی حاجیوں کا. تو پڑھنے والے تو الگ ہوتے تھے، بین کرنے والیوں کو بھی لایا جاتا تھا. جی. وہ جو خاص ایک عربوں کا وہ تھا کہ وہ ان کو بتائے جاتے تھے، بتا دیا جاتا تھا شہید کے بارے میں یا مرنے والے کے بارے میں. وہ پھر اپنے عربی میں مرثیہ بیان کرتے. تو امام خود بلاتے تھے. یہ بھی تاریخ کا حصہ، یہ میں کوئی ادھر ادھر سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں بلاتے تھے. وہ پھر وہاں مرثیہ خوانی کرتی تھی یا مرثیہ خوانی کرتے تھے. خواتین میں خواتین اور مردوں میں مرد مرثیہ خوانی کرتے تھے. بالکل بالکل. اب یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جناب کہ مرثیہ خوانوں کو بلایا جائے، جی جی، ان سے پڑھوایا جائے. بالکل
بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل شروع یعنی امام نے ہر چیز بنا کے دی. بالکل. اب اس کے بعد بیان کا سلسلہ شروع ہوا, جی ہاں, خطابت کا, ان واقعات کو جو لکھے گئے مقاتل نثری صورت میں بیان کیا جائے. تو جب نثری صورت میں ویسے ہی پڑھ دیا جاتا تھا تو ٹھیک ایک تاثر ہوتا تھا لوگوں میں, لیکن وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا تھا. جی ہاں, تو ایک تو مرثیہ خوانی نے اس میں مدد کی, بالکل. دوسرے پھر جب یہ ہوا کہ نہیں, جب یہ بیان کرتے کرتے لوگوں کے جذبات خود بخود ایک ماحول میں چلے جاتے تھے, ٹھیک, تو وہاں وہ خطابت کا انداز بدل جاتا تھا. جی ہاں, فطری طور کے اوپر. بالکل بالکل. وہاں سے پھر خطابت کا آغاز شروع ہوا کہ لوگوں نے اس کو پوسے واقع کربلا کو جی ہاں, منظر کشی کرنا منظر کشی کرنا شروع کی نا, منظر کشی. اب میں بیان کرے کہ واقعہ ہوا, لیکن جیسے میں نے کہا جیسے مرثیہ خوانی میں چیزیں ایسے منظر کشی آئی. جی ہاں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ منظر کشی میں ہر واقعہ صحیح ہو. بالکل بالکل. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. میر انیس نے مرثیہ لکھا, جی, اب ایک تلوار کی دھار کو لکھ رہے یوں گئی اور یوں آسمان کو چیتے. بھائی حقیقت واقعہ نہیں ہے, بالکل بالکل. وہ تشبیہات ہیں, جی ہاں, تلمیحات ہیں, استعارے ہیں جو استعمال کر رہا ہے شاید. بالکل بالکل. لیکن ہوا کیا کہ بعض لوگوں نے اس کو نثر میں لا کے وہ سمجھے کہ یہ روایات ہیں. جی ہاں, جی ہاں, ایسا نہیں ہے نا. بالکل. اسی لیے علماء نے اس کا ایک طریقہ رکھا تھا کہ آپ مصائب کا کوئی ٹکڑا پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایسا ٹکڑا کہ جس سے اہانت کا پہلو نہ ہو. تو وہاں وہ کہتے تھے کہ بعید نہیں ہے, ٹھیک, کہ ایسا ہوا ہو, بالکل, یا میرا دل کہتا ہے بے شک, کہ شاید حسین نے یہ کہا ہو. جی ہاں, میرا دل کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرانے علماء, بالکل بالکل, ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے عمل کرنے کی. یقیناً. تو خیمے کی جو خیام کی جو بات ہے اس میں یہ ہوتا تھا انداز کہ دل کہتا ہے کہ ماں نے بیٹے سے یہ کہا ہوگا. بالکل. بعید نہیں کہ ایسا ہوا ہو. جی ہاں, بعید نہیں کہ نا, یہ پرانے احتیاط کرتے تھے علماء, پرانے علماء, بالکل, اور ہمیں بھی سکھائی. اب بھی علماء ہیں ماشاءاللہ وہ احتیاط کرتے. اب بات سمجھ میں آئی کہ ایک تسلسل قائم ہوا. بالکل بالکل. اب وہ تہذیب بنی. اب جب آزادی ہوئی عز الدولہ کے دور میں, معز الدولہ کے دور میں پہلا جلوس, باقاعدہ جلوس اٹھا ہے, وہ ہجری 357 میں اٹھا, واقع کربلا کے 295-96 سال کے بعد, 96 یا 97 سمجھے 300 سال بعد باقاعدہ جلوس بغداد میں اٹھا تھا. تو وہ عاشور کا, ہوں گے چھوٹے موٹے جلوس, ان کو میں نہیں جانتا, لیکن یہ کہ تاریخی جلوس اٹھا ہے پہلا مستند, جس کو کہتے ہیں پرمٹ والا, جی جی, ہماری زبان میں پرمٹ والا. تو وہ اٹھا تھا عاشورہ ہجری 357 کا, یعنی واقع کربلا کے 300 سال بعد. اب آپ نے دیکھی کربلا کی تہذیب کی طاقت دیکھی, کیونکہ وہ جڑیں پکڑ رہی تھی آہستہ آہستہ آہستہ. 300 سال یعنی معصومین کے ظاہری دور میں سامنے جلوس نہیں اٹھ سکے, کھل کے مجلس سے نہیں ہو سکے. بالکل, 300 سال لگے. لیکن جب ایک بار سامنے آیا, اس کے بعد وہ اتنی شدت سے سامنے آیا کہ اس نے پوری دنیا کو تسخیر کر لیا. بالکل بالکل. اب یہاں دباؤ وہاں اٹھیں گے, وہاں دباؤ وہاں اٹھیں گے, پھیل گیا نا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں موجود. وہ جب جلوس اٹھا تو وہی تہذیب چل رہی تھی کہ پہلے مجلس ہوگی, پہلے بیان ہوگا, پہلے مرثیہ خوانی ہوگی, پھر جلوس نکلیں گے, بازاروں میں جائیں گے. یہ بازاروں میں جانا کیوں تھا آج تک لوگوں کو نہیں معلوم, یعنی اکثر کو نہیں معلوم. یہ بازاروں میں جانا اس لیے تھا, یہ جواب تھا اس سوال کا. صحیح. واقع کربلا کے بعد یزید لعنت اللہ علیہ کے حکم سے ان کو بازاروں میں لایا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. بازاروں کس لیے لایا گیا تھا؟ معاذ اللہ توہین کرنے کے لیے, اہانت کرنے کے لیے. تو بھائی اگر یہ بازاروں میں جا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, تو پھر مخالفین کو, یزید کے طرفداروں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کام تو آپ نے شروع کیا تھا, لیکن وہ جانتے ہیں کہ اب الٹا ہو گیا ہے. اس وقت اس نے تشہیر کی تھی کہ ہماری فتح کا نقارہ بجے گا, سب کو معلوم ہم نے کیا 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 کیا. ایک ایک ظلم بتایا سب نے اپنا, ایک ایک جرم بیان کیا نا انعام کے لالچ میں. اچھا لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں, صاحب آپ کو اتنی جزیات کیسے معلوم ہے؟ فلانے نے تیر مارا, فلانے نے انگلی کاٹی, فلانے نے یہ کیا, ارے بھائی ہم نے کو کیا معلوم ہوتا؟ یہ تو قدرت نے انتظام کیا کہ انعام کے لالچ میں ابن زیاد کے دربار میں بھی, یزید کے دربار میں بھی, ہر ایک نے اپنا ظلم بیان کیا. اور ناسخ التواریخ اور دوسرے مقاتل الطالبین, ہر جگہ وہ ظلم محفوظ ہو گئے, ہر جگہ محفوظ ہو گئے, سب نے لکھ دیا ہوا. اب وہی چیز جواب بن گئی جسے وہ معاذ اللہ اہل بیت کی اہانت سمجھے تھے, اللہ نے اسی کو عزت بنا دیا. بے شک. اب ہم بھی تو وہی بتا رہے ہیں بھائی, جلوس میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا. بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں جو سب کچھ ہوا ہے, تو اب پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ اب معلوم ہوا کہ نہیں, معاملہ الٹا ہو گیا. جسے
लोगों ने तौहीन समझा था, अल्लाह ने उन्हीं वाक़यात को अहले बैत के लिए इज्जत बना क्या हम उस इज्जत का जुलूस निकाल रहे थे। इसीलिए जहाँ भी वो मुखालिफ कुव्वतें हैं जिनको हम यजीदी ताकतें कहते हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि क्यों हो रहा है। हालांकि अहले सुन्नत भी याद बनाते हैं, अहले सुन्नत भी जुलूस उठाते हैं, ताज़ेदारी करते हैं, लेकिन वो ताकतें क्योंकि उन पर चोट लगती है, वो नहीं चाहते कि यजीद और यजीदियों के कारनामे सामने आए। जनाब अब ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चला सिलसिला। बिल्कुल। ज़रा सा मैं सांस ले लूँ, आप कुछ बात करिए, पानी वानी पी लूँ, तो फिर मैं आगे फिर हिंदुस्तान की तहज़ीब की तरफ बात। बिल्कुल। मुझे यकीन नाज़रीन इकराम, हम एक इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लामा साहिब मुझे पूरी गुफ्तगू के दौरान में अमूमन होता ये है कि किसी भी गुफ्तगू में मेरे कुछ सवालात होते हैं, अल्लामा साहिब उसका जवाब देंगे, लेकिन अल्लामा साहिब ने कमाल है कि सिर्फ पहले सवाल के बाद से और तमाम वो सवालात के जो मेरे जहन में थे जिनको मुझे उठाना था, अल्लामा साहिब ख़ुद से उनका जवाब देते चले गए। और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह इससे ही हम अगले प्रोग्राम को जो मुत्तसिल करेंगे और इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। अपने मेज़बान अब्बास नकवी और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहिब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा ये बेबसी, ये क़यामत की बेबसी, अम्मा हमारे हाल पर रोती है बेकसी। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का ज़रा माजरा सुनो।